Pakistan halts Afghanistan operation for Eid. Kabul follows suit. پاکستان ہالٹس روک دیتا ہے، معطل کر دیتا ہے افغانستان آپریشن، افغانستان میں جو کارروائیاں کر رہا ہے اس کو فار عید کی وجہ سے یا عید پر. کابل فالوز سوٹ، کابل یہاں پر افغانستان حکومت کی بات ہو رہی ہے، فالوز پیروی کرتا ہے، سوٹ اسی طریقے پر یا عمل پر. پاکستان نے عید کے موقع پر افغانستان کے خلاف آپریشن روک دیا ہے. کابل نے بھی اسی اقدام کی پیروی کی ہے. ڈیسیژن ٹیکن آن ریکویسٹ فرام سعودی عربیہ، قطر، ٹرکی. ڈیسیژن یہ جو فیصلہ ٹیکن آن لیا گیا ہے ریکویسٹ درخواست پر، فرام جو کہ کہاں سے کیا ہے، سعودی عربیہ نے، قطر نے اور ٹرکی نے. تارر وانز ایکشن ٹو ریزیوم پرومپٹلی اف اٹیکس اکر. تارر یعنی عطا اللہ تارر، منسٹر آف انفارمیشن کی بات ہو رہی ہے. وانز انہوں نے خبردار کیا، ایکشن ٹو ریزیوم یعنی یہ جو کارروائی ہے اس کو دوبارہ شروع کیا جائے گا، پرومپٹلی فوراً بلا تاخیر، اف اٹیکس اکر اگر حملہ ہوا تو یا حملہ کیا گیا تو دوبارہ کارروائی فوراً شروع کی جائے گی. ڈی جی آئی ایس پی آر انسسٹ افغان سوائل بینگ یوزڈ فار اٹیکس اگینسٹ پاکستان. ڈائریکٹر جنرل انٹر سروس پبلک ریلیشن. انسسٹ انہوں نے اصرار کیا، زور دیا، افغانستان سوائل افغانستان کی سرزمین، بینگ یوزڈ فار وہ استعمال ہو رہی ہے یا استعمال کیا جا رہا ہے، فار اٹیکس حملوں کے لیے، اگینسٹ پاکستان پاکستان کے خلاف. ایف او ریجیکٹس انڈین اسٹیٹمنٹ. فارن آفس ریجیکٹس مسترد کرتا ہے انڈین اسٹیٹمنٹ، بھارتی بیان کو فارن آفس نے مسترد کیا. انفارمیشن منسٹر عطا اللہ تارر on Wednesday announced that Pakistan had decided on temporary pause in the ongoing Operation Ghadab lil-Haq against the Afghan Taliban in view of Eid ul-Fitr and the request of brotherly Islamic countries. انفارمیشن منسٹر عطا اللہ تارر on Wednesday بدھ کے روز announced انہوں نے اعلان کیا that کہ پاکستان had decided on پاکستان نے فیصلہ کیا ہے on a temporary pause ایک عارضی وقفے کا in the ongoing operation جو جاری آپریشن غضب للحق جس کا نام ہے against the افغان طالبان جو کہ افغان طالبان کے خلاف جاری ہے in view of عید الفطر عید الفطر کے پیش نظر and at the request of brotherly Islamic countries اور برادر اسلامی ممالک کی درخواست پر عارضی وقفہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. ڈیئر فرینڈس، آپ کو ایک بات یہاں پر بتاتا چلوں، عید کے 3 دنوں میں ویڈیوز اپلوڈ نہیں ہوں گی، اس کے لیے آپ کو ایڈوانس میں معذرت پیش کرتا ہوں. تو بڑھتے ہیں نیکسٹ پیراگراف کی طرف. In his post on X, Mr. Tarar said, in view of the upcoming Islamic festival of Eid ul-Fitr, upon its own initiative as well as on the request from the brotherly Islamic countries and countries of the Kingdom of Saudi Arabia, the State of Qatar and the Republic of Turkey, the government of Pakistan has decided to announce a temporary pause amidst ongoing Operation Ghadab lil-Haq against terrorists and their support infrastructure in Afghanistan.
ان ہز پوسٹ آن ایکس پر اپنی پوسٹ میں مسٹر ترار نے کہا ان ویو آف دا اپ کمنگ اسلامک فیسٹیول آف عید الفطر کے پیش نظر اپون اٹس اون انیشیٹو اپنی ذاتی پہل ایز ویل ایز اس کے ساتھ ساتھ آن دا ریکویسٹ کی درخواست پر فرام دا برادرلی اسلامک کنٹریز یعنی کہ برادر اسلامی ممالک کی درخواست پر جس میں کنگڈم آف سعودی عربیہ جس میں سعودی عربیہ شامل ہے دا اسٹیٹ آف قطر اینڈ دا ریپبلک آف ٹرکی اور ریپبلک آف ترکی شامل ہے دا گورنمنٹ آف پاکستان حکومت پاکستان ہیز ڈیسائیڈڈ ٹو انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے اناؤنس اعلان کرنے کا ٹیمپریری پاز ایک عارضی وقفہ ایمٹس آن گوئنگ آپریشن غضب للحق جو جاری آپریشن ہے اس کے دوران ایک وقفے کا انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے اگینسٹ جو کہ جاری تھا ٹیررسٹ دہشت گردوں کے اینڈ اور دیر سپورٹیو انفراسٹرکچر اور اس کا معاون جو ڈھانچہ ہے اس کے خلاف جاری تھا جو کہ افغانستان میں واقع ہے جو کہ آپریشن غضب للحق واز لانچڈ آن دا نائٹ آف Feb 26 فالوئنگ کراس بارڈر فائرنگ بائی دا افغان طالبان آپریشن غضب للحق آپریشن واز لانچڈ آن اس کو شروع کیا گیا تھا دا نائٹ آف فروری 26 کی رات کو فالوئنگ دا کراس بارڈر فائرنگ یعنی سرحد پار سے فائرنگ کے بعد بائی دا افغان طالبان جو کہ افغان طالبان کی جانب سے کی گئی تھی دا منسٹر سیڈ دا پاز ووڈ بی ایپلیکیبل فرام مڈ نائٹ March 18-19 to midnight March 23-24 The minister said منسٹر نے کہا یعنی منسٹر عطا اللہ تارر کی بات ہو رہی ہے The pass would be applicable یہ جو پاس جو ہے نا نافذ ہوگا یا لاگو ہوگا فرام کب سے مڈ نائٹ مارچ 18-19 18 اور 19 کی رات کو تب سے مارچ 23-24 یعنی مارچ 23 اور 24 کی رات تک لاگو رہے گا یا قابل نافذ العمل رہے گا پاکستان offers this gesture in good faith and in keeping with Islamic norms, he said. However, in case of any cross-border attack, drone strike or terrorist incident inside Pakistan, Operation Ghazab Lil Haq shall immediately resume with renewed intensity. پاکستان پیش کرتا ہے this gesture اس اقدام کو in good faith نیک نیتی سے and in keeping with Islamic norms اور اسلامی اصولوں کے مطابق اٹھا رہا ہے یا یہ کر رہا ہے he said انہوں نے کہا however تاہم in case of any cross border attack پاکستان میں کوئی سرحد پار حملہ ڈرون حملہ اور یا ٹیررسٹ انسیڈنٹ یا دہشت گردی کا کوئی وقوع ان سائڈ پاکستان کے اندر اگر ہوا تو دا آپریشن غضب للحق شل امیڈیٹلی ریزیوم اس کو فوری طور پر دوبارہ شروع کیا جائے گا وتھ رینیوڈ انٹینسٹی نئی شدت کے ساتھ دوبارہ شروع کر دیا جائے گا Shortly after the announcement, the Afghan Taliban also declared a temporary suspension of their military operation against Pakistan. Shortly after the announcement, اعلان کے کچھ دیر بعد the Afghan Taliban also declared انہوں نے بھی اعلان کیا a temporary suspension ایک عارضی معطلی کا
آف دیئر ملٹری آپریشن، ان کی جو فوجی کارروائیاں ہیں ان کی معطلی کا اگینسٹ پاکستان، جو کہ پاکستان کے خلاف جاری تھی یا جاری ہیں۔ افغان طالبان اسپوکس پرسن ذبیح اللہ مجاہد also said the decision was taken in response to request from Saudi Arabia, Turkey and Qatar۔ افغان طالبان اسپوکس پرسن، افغان طالبان کے جو ترجمان ہیں ذبیح اللہ مجاہد، جس کا نام also said، انہوں نے بھی کہا کہ the decision was taken، یہ جو فیصلہ لیا گیا ہے in response to کی بنیاد پر یا کے جواب میں، درخواست کے جواب میں یا درخواست کی بنیاد پر، جو کہ کہاں سے کی گئی ہے؟ سعودی عربیہ، ٹرکی اور قطر کی جانب سے کی گئی تھی۔ Meanwhile, in a separate post, Mr. Tarar shared details of losses inflicted during the operation on the Afghan Taliban and the Fitna al-Khawarij, a term used by the state for the bandit Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP). Meanwhile، اسی دوران in a separate post، ایک علیحدہ پوسٹ میں مسٹر ترار نے شیئر کیا ڈیٹیلز آف لاسز، نقصانات کی تفصیلات، انفلکٹڈ ڈیورنگ دا آپریشن، جو کہ آپریشن کے دوران پہنچی تھی، آن دا افغان طالبان اینڈ فتنہ الخوارج، ٹرم یوزڈ بائی دا اسٹیٹ، یہ اصطلاح استعمال کی گئی ہے ریاست کی جانب سے، فار دا بینڈڈ تحریک طالبان پاکستان یعنی ٹی ٹی پی یعنی ٹی ٹی پی کے لیے یہ فتنہ الخوارج کی اصطلاح یوز کی گئی ہے جو ہے ریاست کی جانب سے۔ According to Minister, 707 militants had been killed and more than 938 injured. He said 255 posts had been destroyed and 44 captured. According to minister کے مطابق یعنی عطا اللہ تارر کے مطابق 707 جو شدت پسند جنگجو ہے had been killed مارے گئے ہیں and اور more than 938 injured یعنی 938 سے زائد زخمی ہوئے ہیں، یہ ملیٹنٹس زخمی ہوئے ہیں۔ He said، انہوں نے کہا 225 پوسٹ had been destroyed، ان کو تباہ کر دیا گیا ہے یا ختم کر دیا گیا ہے، and 44 captured اور 24 کو قبضے میں لیا گیا ہے۔ He added that 237 tanks, armored vehicles and artillery guns had been destroyed, while 81 locations across Afghanistan were targeted through air strike. He added that، انہوں نے مزید اضافہ کیا 237 ٹینکس، آرمورڈ وہیکل یعنی کہ بختر بند گاڑیاں، اینڈ اور آرٹلری گنز توپ خانے یا توپیں، ہیڈ بین ڈسٹرائڈ ان کو تباہ کر دیا گیا ہے یا ختم کر دیا گیا ہے، وائل جبکہ 81 لوکیشنز اکراس افغانستان ور ٹارگیٹڈ، افغانستان بھر میں 81 مقامات کو نشانہ بنایا گیا ہے، تھرو ایئر اسٹرائکس فضائی حملوں کے ذریعے۔ He reiterated that on the night of March 16, Pakistan's armed forces targeted Afghan military installation in Kabul and Nangarhar. He reiterated that، انہوں نے دوبارہ تاکید کی، زور دے کر کہا، on the night of March 16 مارچ کی رات کو، پاکستان کی جو آرم فورس ہے، ٹارگیٹڈ
انہوں نے نشانہ بنایا افغان ملٹری انسٹالیشن، افغان کی ملٹری تنصیبات کو، ان کابل جو کہ کابل میں واقع تھی، اینڈ ننگرہار اور ننگرہار میں واقع تھی۔